بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قاسم شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ایک دوپہر گھر میں آئے اور صحن میں بچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا نکالتے ہوئے بیوی نے کہا کہ اجی بچی کی شادی بیاہ کی بھی کچھ فکر کیجئے۔ بچی تھوڑی دور باورچی خانے کے چبوترے پر بیٹھی دال دھو رہی تھی۔ محمد قاسم نے ایک نظر بچی پر ڈالی۔ بیوی نے ابھی پلنگ پر دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ محمد قاسم اترے، پیر میں جوتے ڈالے اور باہر چلے گئے۔ بیوی کہتی رہ گئی کہ کھانا تو کھا لیتے۔ بیٹھک میں آ کر محمد قاسم نے کسی سے کہا کہ ذرا مولوی عبداللہ کو بلا لاؤ۔ عبداللہ ان کے بھانجے تھے اور ابھی مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کرائے کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ماموں کا پیغام ملا تو بھاگے ہوئے آئے۔ وہ کپڑے تو صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے، مگر پاجامے کے ایک پائچے میں کھونچا لگا ہوا تھا اور کچھ لکھنے کے دوران دوات الٹ جانے کی بنا پر قمیض کے دامن پر روشنائی کا ایک چھوٹا سا نشان پڑ گیا تھا۔ محمد قاسم نے بھانجے سے کہا کہ میاں، تم نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ ماموں کے سوال پر مولوی عبداللہ کچھ سٹ پٹا سے گئے۔ بزرگوں کی موجودگی میں بھلا میں کیا سوچوں؟ عبداللہ نے جواب دیا۔ محمد قاسم نے کہا کہ اکرامن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری مرضی ہو تو تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ عبداللہ نے لمحہ بھر سوچا۔ ماموں جی، آپ اور ابا جی جو فیصلہ کریں گے اس سے مجھے انکار کی مجال نہیں۔ محمد قاسم کے بہنوئی انصار علی اپنی ملازمت کے سلسلے میں وطن سے بہت دور گوالیار میں رہتے تھے۔ انہوں نے قاسم سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو عبداللہ کی شادی کر دیجیے گا۔ اپنے بھانجے کا جواب سن کر محمد قاسم نے اسے وہیں ٹھہرنے کو کہا اور اندر گھر میں چلے گئے۔ وہاں بیوی کو مخاطب کیا، اکرامن کے لیے مولوی عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ گھر کا بچہ ہے، کچھ دیکھنا بھالنا تو ہے نہیں، تمہاری مرضی ہو تو نکاح پڑھ دیا جائے۔ محمد قاسم کی بیوی کو بھی تجویز مناسب لگی۔ دونوں میں اتفاق رائے ہو گیا تو محمد قاسم بیٹی کے پاس آئے۔ وہ ابھی تک دال دھونے میں مشغول تھی۔ وہ وہیں بیٹی کے پاس اکڑوں بیٹھ گئے۔ بیٹی، ہم نے سوچا ہے کہ مولوی عبداللہ سے تمہارا نکاح پڑھا دیں، مگر پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اکرامن شرم کے مارے دھری ہو گئی، گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا کہ اجی توبہ ہے، بچیوں سے بھلا یوں شادی بیاہ کی بات کیا کرتے ہیں کیا؟ کیوں، اس میں کیا عیب ہے؟ شرع کا معاملہ ہے، بچی کی رائے پوچھنی لازم ہے۔ شرع کے معاملے میں کیا شرم؟ اگر اکرامن کی رائے نہ ہو تو کوئی اور صورت دیکھیں گے، مگر جس طرح مولوی عبداللہ کی مرضی معلوم کی ہے اسی طرح سے ضروری ہے کہ اکرامن کی رائے بھی معلوم ہو جائے۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا کہ با حیا بچیاں منہ پھاڑ کے ہاں نہیں کرتی، انکار ہوتا تو وہ میری طرف دیکھتی یا اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی، اس طرح میں اس کا اندیا سمجھ لیتی۔ ان معاملات میں بچوں کی خاموشی ہی ان کی رضامندی ہوتی ہے، اسے بھی مولوی عبداللہ کی طرف بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بیوی کی بات سن کر محمد قاسم اٹھے اور باہر چلے گئے۔ بیٹھک میں عبداللہ ماموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں دو چار لوگ اور بھی موجود تھے۔ محمد قاسم نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں مولوی عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی امت الکرام سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے ان میں سے ایک آدمی کو 2 پیسے دے کر کہا کہ نکڑ کی دکان سے تھوڑے سے چھہارے لے آؤ۔ انہی حاضرین میں سے 2 گواہ بن گئے۔ ذرا دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر قاسم نے دولہا میاں ہی سے کہا کہ باہر جا کر ایک ڈولی لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر سدھارو۔ ڈولی آ گئی تو محمد قاسم پھر گھر میں آئے اور بیٹی کے پاس گئے، جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگے، بیٹی، اللہ کا شکر ہے میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ مولوی عبداللہ ڈولی لیے باہر تمہارے انتظار میں ہیں، اب تم ان کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا کہ ارے، ایسا چٹ پٹ شادی بیاہ کر دیا، مجھے کچھ تو مہلت دی ہوتی کہ بچی کے 2-4 جوڑے کپڑے ہی بنا دیتی، کم از کم نکاح کے وقت تو اچھے کپڑے بدلوا دیتی۔ کیوں، ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ کیا ان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ بھلا وہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ابھی تو اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے انہی کپڑوں میں، تو بس نماز کے کپڑوں سے اچھا جوڑا اور بھلا کون سا ہوگا؟ رہی بات بچی کو کچھ دینے دلانے کی
تو کوئی ضرورت ہے کہ آج ہی دے دو، تمہاری بیٹی ہے، اور مولوی عبداللہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، ان کے لیے کیا تکلف کرنا؟ ہاں، گھر کی ضرورت کا سامان جب چاہو بھجوا دینا۔ اسی اثنا میں ماں نے اکرامن کو برقع اڑا دیا، دعا دی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور لے جا کر ڈولی میں بٹھا آئے۔ لے جاتے ہوئے بیٹی کو زندگی، شوہر کے حقوق اور گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں نصیحت کرتے رہے۔ ادھر ڈولی روانہ ہوئی، ادھر ماں نے نائن کے ہاتھ بیٹی کے روز کے کپڑوں کی پوٹلی اور کھانا پکانے اور کھانے کے چند برتن بھیج دیے۔ بس یہی کل جہیز تھا۔ اگلے دن محمد قاسم نے بیٹی داماد کو گھر پر بلایا۔ گھر میں جو سالن روٹی پکا تھا باہر مردانے میں لے کر آئے، اور جو لوگ بیٹھک میں موجود تھے ان سے کہا کہ بھائی، یہ مولوی عبداللہ کا ولیمہ ہے، ان کے ابا تو گوالیار میں ہیں، وہ تو گرمی کے موسم میں ہی آئیں گے، مدرسے کی چھٹی ہوگی تو مولوی عبداللہ بیوی کو لے کر اپنی ماں سے مل آئیں گے۔ مولوی عبداللہ کی والدہ محمد قاسم کی خالہ زاد بہن تھیں اور قریب کے دوسرے قصبے میں رہتی تھیں۔ محمد قاسم بعد میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی ان کے بھانجے مولوی عبداللہ اسی دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ علی گڑھ گئے۔ سر سید احمد خان کے قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوا اور علی گڑھ کالج کے پہلے ناظم دینیات بنے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اگر آپ بھی اس نکاح سے راضی ہیں اور اس طرح کا نکاح ہونا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔